بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ بار سپہ سالار کے عہدے سے برطرف کیا۔ اس وجہ سے بعض اسلام دشمنوں نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلافات اور جھگڑوں کی فضا پیدا کر کے ان دو عظیم شخصیات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تمام صورتحال کے باوجود ان دونوں میں کس قدر احترام اور محبت کا تعلق تھا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے پاس حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو تم کئی ناپسندیدہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی یہی خیال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کئی معاملات میں میں ان پر دل ہی دل میں بہت غصہ ہوا، لیکن اب میں اپنی اس بیماری میں جب اللہ کا فرشتہ عزرائیل میرے پاس آنے والا ہے، میں نے ان معاملات میں غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے۔ جب آپ نے میرا مال تقسیم کرانے کے لیے ایک آدمی بھیجا تو اس نے میرا ایک جوتے کا جوڑا بھی تقسیم کر دیا، ایک جوتا لے لیا اور دوسرا میرے لیے چھوڑا۔ لیکن انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جو اسلام میں سبقت کرنے والے تھے اور بدری صحابہ تھے۔ وہ مجھ پر سختی کرتے تھے اور دوسروں پر بھی میری ہی طرح سختی کرتے تھے۔ میں انہیں قرابت داری کا حوالہ دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت یا کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کے لیے اسی عمل کو دیکھ کر میرا غصہ جاتا رہا۔ وہ مجھ پر زیادہ ہی سختی کر رہے تھے اور یہ سب کچھ صرف فکر و نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھا۔ میں جنگ میں ہوتا، مشکلات کو جھیلتا اور موقع کی نزاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اور وہ موجود نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ اسی وجہ سے میں لوگوں کو نوازا کرتا تھا اور میری یہ چیز ان کی مخالفت کا سبب بنی۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات قریب ہوئی تو رونے لگے اور کہا، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھے اپنے تمام کارناموں میں ایک کارنامے کی وجہ سے بخشش کی زیادہ امید ہے۔ جب سخت سردی کے موسم میں رات کے وقت میں مہاجرین کے سریہ میں شریک تھا، ڈھال سنبھالے ہوئے پوری رات کاٹی تھی اور آسمان سے بارش ہو رہی تھی، میں صبح کے انتظار میں تھا کہ کافروں پر دھاوا بولوں، آپ لوگ بھی اپنے لیے جہاد لازم کر لو۔ میں اتنے معرکوں میں شریک ہوا، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، اور اب دیکھو میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے۔ بزدلوں کی آنکھیں خوف سے نہ سوئیں۔ میں شہادت کی موت مرنا چاہتا تھا، لیکن قضاء و قدر کا یہی فیصلہ تھا کہ میں اپنے بستر پر مروں۔ السنن الکبریٰ النسائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہا، میں اپنی وصیت، میراث کی تقسیم اور اپنے عہد کا نفاذ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ شاعر نے کہا، تمہیں میں ایسا نہ پاؤں کہ تم میرے مرنے کے بعد آہ و بکا کرتی رہو اور میری زندگی میں میرے لیے توشہ تک تیار نہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہنیں بھی ان پر روئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یعنی عورتوں کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ ابو سلیمان یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے روئیں کہ نہ گریبان پھاڑیں نہ واویلا مچائیں تو انہیں رونے دیں۔ رونے والیوں کو ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں پر رونا چاہیے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، خالد کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے جو جلدی پر نہیں ہوگا، کاش کہ وہ زندہ ہوتے۔ جب تک رہے میدان کارزار میں ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر رہے۔ اللہ کی قسم وہ دشمن کے مقابلے میں ایک مضبوط دیوار تھے، ان کے مشورے قابل قدر ہوتے تھے۔ ہشام بن نیتری بنی مخزوم کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہشام بن نیتری ایک شاعر آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ہشام مجھے وہ شعر سناؤ جو تم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے ہیں۔ ہشام نے اپنے بہترین اشعار سنائے۔ وہ اشعار پڑھ چکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم فرمائے، تم نے ان کی توصیف یعنی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ شرک اور مشرکوں کو کار و مذلت میں ڈالنا پسند کرتے تھے۔ ان کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی ناراضی کا مستوجب قرار پائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی رحمت ہو۔ دنیا کی عظمت و شرافت کے مقابلے میں اللہ کے پاس ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہے۔ وہ بہتر کارناموں کے ساتھ زندہ رہے اور سب کو رنجیدہ چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے نہیں دیکھا کہ زمانہ نے کسی کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی ہو۔ اس طرح 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور شام کے شہر حمص میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت کے پھول برسائے اور مصلحین امت میں ان کی یادگار کو تا ابد باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الطریق الی المدائن ص 366 خالد بن ولید صادق ارجن ص 348۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔